بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 28 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قاعدہ دلی و عدل۔ کچھ اسباق سے ہم ناقص سے متعلق قواعد پڑھ رہے تھے، اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج مزید 2 قاعدے ناقص سے متعلق پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور چند مثالوں سے بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ 2 جملے لکھے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور دوسرا جملہ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا۔ سب سے پہلے تو ہم ان الفاظ کا تعین کرتے ہیں جو ہمارے آج کے اس سبق سے متعلق ہیں۔ پہلے جملے کے اندر جِثِيًّا اور دوسرے جملے کے اندر عِتِيًّا، یہ 2 لفظ ہیں جو ہمارے آج کے قاعدے سے متعلق ہیں۔ آئیے پہلے ان میں غور کر لیتے ہیں۔ جِثِيًّا یہ اصل میں جسا یجسو سے ہے، جسا یجسو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یجسو کے اندر واو پائی جا رہی ہے، جو اس فعل کے حروف اصلیہ میں سے ہے، جبکہ ہمارے پاس موجودہ لفظ کے اندر واو نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ پر یا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے، واو کو یا میں کیوں تبدیل کیا گیا، یہ آج کے قاعدے کے اندر ہم جانیں گے۔ اسی طریقے سے عِتِیّا اصل میں عطا یا عطو سے ہے، عطا یا عطو، تو فعل کے اندر تو واو پائی جا رہی ہے جو اس مادہ کا اصل حرف ہے، جبکہ ہمارے پاس موجود لفظ کے اندر واو کی جگہ یا پائی جا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی آج کے قاعدے کے اندر ہم جانیں گے۔ تو آئیے قاعدہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ قاعدہ سمجھنے کے بعد پھر لوٹیں گے مثالوں کی طرف۔ قاعدہ دلیٌ، قاعدہ کیا ہے؟ فعول کے آخر میں 2 واو جمع ہو جائیں تو دونوں کو یا سے بدل کر ان میں ادغام کرنا واجب ہے۔ یعنی فعول کے آخر میں 2 واو جمع ہو جائیں تو ہم دونوں کو یا سے بدل دیں گے اور اس کے بعد دونوں کو آپس میں جمع کر دیں گے، یعنی اس پہ شد ڈال دیں گے، اور بعد ادغام عین کلمہ کا ضمہ کسرہ سے بدل جائے گا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ادغام کرنے کے بعد عین کلمہ کے اوپر جو ضمہ آتی ہے اس کو کسرہ سے بدل دیں گے، جیسے دلوون سے دلیٌ، اسے دلیٌ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی فا کلمہ کو بھی آپ کسرہ دے سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ تو قاعدہ دلیٌ کیا ہے کہ فعول کے وزن پر آخر میں جب 2 واو آ جائیں تو دونوں واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، اور جب یا میں تبدیل ہو جائیں گے تو دونوں کا آپس میں ادغام کر دیں گے۔ ادغام کرنے کے بعد عین کلمہ جو مضموم ہے اس کو بھی کسرہ میں تبدیل کر دیں گے، اور فا کلمہ کو بھی کسرہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسے دلوون سے دلیٌ یا پھر دلیٌ، دونوں طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا قاعدہ۔ آئیے اب لوٹتے ہیں مثالوں کی طرف۔ جِثِيًّا، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اس کے اصل حروف وہ واو ہیں، تو واو کے اعتبار سے اصل میں یہ لفظ ہے جُسُوٌ، جُسُوٌ۔ تو ہم نے کہا فعول کے وزن پر جب ایک لفظ آئے اور اس کے آخر میں 2 واو جمع ہو جائیں تو ہم دونوں واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے اور پھر دونوں یا کا آپس میں ادغام کریں گے۔ تو جب دونوں واو کو یا میں تبدیل کر کے ادغام کیا تو صیغہ جُسُیٌ بن گیا، جُسُیٌ۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم اس سے قبل جو عین کلمہ ہے اس کی جو ضمہ ہے اس کو بھی یا میں تبدیل کریں گے، تو صیغہ جُسِیٌ بن گیا۔
پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ فا کلمہ کی ضمہ کو بھی کسرہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو صیغہ جیسیٌ بن گیا، جو کہ یہاں پر نصب کی حالت میں، زبر کی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسیہ۔ تو جیسیہ اصل میں جسوٌ تھا، جسوٌ سے جسویٌ بنا، پھر جسیٌ بنا، پھر جسیٌ بنا، پھر ہم نے فا کلمہ کو بھی کسرہ میں تبدیل کیا تو جیسیٌ بن گیا۔ اسی طریقے سے عتیہ، عطا یعتو سے ہے، عتوٌ ہے۔ اب دو واو فعول کے آخر میں آ گئے تو ہم نے ان کو یا میں تبدیل کیا، عتیٌ بن گیا۔ پھر ہم نے عین کلمہ کی ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کیا تو عتیٌ بن گیا۔ پھر ہم نے فا کلمہ کو بھی کسرہ میں تبدیل کیا تو عتیٌ بن گیا۔ تو یہ تھا قاعدہ دلیٌ جو اصل میں دلوٌ سے بنا، تو یہاں پر بھی جیسیٌ جسوٌ سے، عتیٌ عتوٌ سے بنا۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا قاعدہ آج کے سبق کا۔ آئیے دوسرے قاعدے کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند الفاظ دیکھ رہے ہیں، تعلن، تعالن، تجافن، تراضن۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ چاروں الفاظ تفاعل یا تفاعل کے ابواب کے ہم وزن مصادر ہیں۔ اب یہاں ہم غور کریں تو مصادر کے اندر اصل حروف مکمل طور پر موجود نہیں ہیں۔ تعلن کے اندر 4 حرف پائے جا رہے ہیں، جبکہ باب تفاعل کے اندر 5 حرف پائے جاتے ہیں۔ پھر عین وہاں پر مضموم ہوتی ہے جبکہ یہاں پر مکسور ہے۔ اسی طریقے سے تعالن تفاعل کا مصدر ہے، تفاعل کے اندر 5 حرف ہیں جبکہ تعالن کے اندر 4 حرف ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں پر جو عین کلمہ ہوتا ہے اس کے اوپر ضمہ ہوتی ہے، یہاں پر تو کسرہ ہے۔ یہی صورتحال تجافن کے اندر ہے کہ یہ تفاعل کا مصدر ہے، وہاں پر عین کلمہ مضموم، یہاں مکسور، وہاں پر حروف کی تعداد 5، یہاں پر حروف کی تعداد 4۔ اسی طریقے سے تراضن تفاعل کا ہم وزن، اب یہاں پر کسرہ ہے، وہاں عین کلمہ پہ ضمہ ہے، یہاں حروف کی تعداد 4 ہے، وہاں پر 5 ہے۔ تو یہ 2 فرق کیوں ہے ان مصادر کے اندر، اور اصل جو صحیح کے ابواب سے اسی کے ہم وزن مصادر آتے ہیں، ابواب آتے ہیں، ان کے اندر یہ فرق کیوں ہے، یہ آج کے سبق کے اندر ہم جانیں گے۔ تو آئیے قاعدہ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ فرق کیوں پیدا ہوا۔ قاعدہ عدل و عضب، ہر وہ واو جو اس میں معرب کے لام کلمہ میں ضمہ کے بعد واقع ہو، اسے یا سے بدل کر ماقبل ضمہ کو کسرہ سے بدل دینا واجب ہے۔ جیسے عدلون سے عدلیون بنا، پھر یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر گیا اور یا اجتماع ساکنین کے سبب حذف ہو گئی تو یہ عدلن ہو گیا۔ اسی طرح تعلون اور تعالون سے تعلن اور تعالن، نیز اگر لام کلمہ یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو بھی یا ساکن ہو کر گر جاتی ہے، جیسے غبیون کی جمع اغبیون سے اغبن بن گیا۔ تو قاعدہ آپ نے سن لیا، آئیے پہلے قاعدے کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، پھر مثالوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو قاعدے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسم معرب ہونا چاہیے۔ معرب اور مبنی آپ علم النحو کے اندر تفصیلی پڑھیں گے، یہاں مختصر یہ سمجھ لیجئے، معرب اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے آنے سے تبدیل ہوتا رہے، یعنی جب بھی اس سے قبل کوئی ایسا حرف آ جائے یا ایسا کوئی عامل عمل کرنے والا آ جائے جو اس کے آخر میں زبر زیر پیش کے اعتبار سے تبدیلی کرتا ہو، تو وہ اس تبدیلی کو قبول کرے اور اپنے اوپر اس کو ظاہر کرے۔ اس کی مزید تفصیلات آپ انشاءاللہ علم النحو میں پڑھیں گے۔ تو ایسا اسم اگر اس کے لام کلمہ میں واو ہو اور اس کے قبل ضمہ ہو تو اسے یا سے بدل کر
ما قبل جو ضمہ ہوگی اس کو بھی کسرہ میں تبدیل کر دیں گے. جیسے ادلون، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں معرب ہے، اس کے لام کلمہ میں واو ہے اور اس سے قبل ضمہ بھی ہے، پیش بھی ہے. تو ہم یہ کریں گے کہ اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے، ما قبل کی جو ضمہ ہوگی اس کو بھی کسرہ میں تبدیل کریں گے، تو یہ ادلون سے ادلیون بن جائے گا. پھر یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر گیا اور یا اجتماع ساکنین کے سبب حذف ہو گئی. یعنی اجتماع ساکنین سے مراد وہاں پر موجود تنوین اور یا ساکن، ان دونوں کے ساکن ہونے کی وجہ سے یا کو حذف کریں گے تو یہ عدلن ہو گیا. اسی طرح تعلون اور تعالون سے تعلن اور تعالن بنے گا. نیز اگر لام کلمہ یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو بھی یا ساکن ہو کر گر جاتی ہے، جیسے ضبیون کی جمع اضبیون سے اضبن بن گیا. تو یہ تھا ہمارا قاعدہ عدلن و اضبن. اب لوٹتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے قاعدہ وہاں پر جاری ہوا. تعلن اصل میں تھا تعلون، تفعل، تعلون. اب ہم نے کہا کہ اس میں معرب کے اندر لام کلمہ میں واو واقع ہو اور اس سے قبل ضمہ ہو تو ہم اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے، تو یہ تعلون بن گیا. پھر ہم نے کہا کہ ہم اس سے قبل آنے والی ضمہ کو بھی کسرہ میں تبدیل کریں گے، تو یہ تعلیون بن گیا. پھر ہم نے یہ کہا کہ یا کے اوپر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر جائے گا، تو تنوین اور یا جب یہ دونوں ساکن اکٹھے ہوئے تو ہم نے پہلے کو گرایا، تو یہ ہمارے پاس تعلن بچ گیا. اسی طریقے سے تعالن اصل میں تعالون ہے. اب اسم معرب ہے، لام کلمہ میں واو واقع ہوئی ہے، ما قبل ضمہ ہے، تو اس صورت کے اندر واو کو یا میں تبدیل کریں گے تو تعالون بن جائے گا. جب تعالون بن گیا تو ہم نے کہا ما قبل کی ضمہ کو بھی کسرہ میں تبدیل کریں گے تو تعالیون بن گیا. پھر یا کے اوپر ضمہ ثقیل تھی تو ختم کی، تو ہمارے پاس اجتماع ساکنین یعنی تنوین اور یا اکٹھے ہوئے تو یا کو گرایا، تو صیغہ تعالن بن گیا. طریقے سے تجافن یہ جفا یجفو اور جفا یجفی دونوں سے آتا ہے. تو اگر جفا یجفو کے اعتبار سے ہم اس کو لیں تو یہ اصل میں تجافون بن گیا. اب تجافون ہم نے کہا کہ اس میں معرب کے لام کلمہ میں واو ما قبل ضمہ ہو تو ہم اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے اور ما قبل کی ضمہ کو بھی کسرہ میں تبدیل کریں گے، تو ہمارے پاس تجافیون بن گیا. اب تجافیون کے اندر بھی یا کے اوپر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے ہم نے ختم کی، تو یا ساکن اور تنوین ساکن ان دونوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے یا گر گئی، تو ہمارے پاس صیغہ تجافن کی صورت میں بچ گیا. ترازن بھی ترازون ہے اور ترازون میں واو لام کلمہ میں واقع ہوئی اور اسم بھی معرب ہے، ما قبل بھی ضمہ ہے، تو ہم اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے اور جو ما قبل کی ضمہ ہے اس کو کسرہ میں تبدیل کریں گے. یا پہ ضمہ ثقیل ہے تو اس کو ساکن کریں گے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو ختم کریں گے تو صیغہ ترازن بچ جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ان الفاظ کے اندر کس طریقے سے قاعدہ عدلن استعمال ہوا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے دونوں قاعدے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف. مشق چند الفاظ یہاں لکھے گئے ہیں، میں ان کو پڑھ دیتا ہوں. جہاں قاعدہ جاری ہوا وہاں پر آپ نے پہچاننا ہے اور جہاں جاری نہیں ہوا وہاں آپ نے قاعدہ جاری کرنا ہے. عصی
مقوی مدعی مرضی معتوب تنافی تسابی تشک تخل تغن۔ آپ نے ان الفاظ کے اندر جہاں قاعدہ جاری ہوا وہاں پہچان کرنی ہے، جہاں قاعدہ جاری نہیں ہوا وہاں آپ نے قاعدہ جاری کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔